اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ کچھ لوگ ابھی بریک پہ ہیں، وہ آ جائیں گے ابھی۔ اور جی تو بک شیئر کرتی ہوں میں۔ بک 2 لیسن نمبر 6 اسٹارٹ کرنا ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے لیسن 5 ختم کیا تھا، اور آج جو ہے ہم لیسن نمبر 6 اسٹارٹ کریں گے۔ اس کے ورڈز میننگ جو ہیں یہ آتے ہیں، آپ کو مشکل نہیں ہے۔ الاسبوع جو ہے یہ ویک کو کہتے ہیں، ویک یعنی ہفتہ، ہفتہ جو ہوتا ہے جسے ہم ہفتہ بھی کہتے ہیں نا۔ اور باقی اختبار ہم نے نیا ورڈ پڑھا تھا، ایگزامینیشن کو کہتے ہیں۔ باقی الآنا، نو اور قاہرہ تو آپ کو پتہ ہے، درسو بھی پتہ ہے، لیسن۔ تو یہ تھا، آ جائیں پڑھیں شناز آ کے، جو بھی پڑھنا چاہ رہا ہے پڑھ لے آ کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے۔ جی، الدرس السادس، لیسن نمبر 6۔ المدرس لمن هذه اقلام یا محمد، ٹیچر یہ قلم کس کے لیے ہے اے محمد؟ محمد ہی لی یا استاذ، وہ میرے لیے ہے اے میرے استاد۔ اچھا، یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے نا وہ بات ہو رہی ہے، اس کو میں ایکسپلین کروں گی، پھر آگے چلتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، الدرس السادس کون سا مرکب بن رہا ہے؟ چھٹا لیسن مرکب توصیفی توصیفی بن رہا ہے، ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ اچھا، بیلنسڈ ہے نا، یہ بھی مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے، ایک دمے کے ساتھ یہ بھی، اس کے پر الف لام ہے، بیلنسڈ ہے بالکل۔ اچھا، الدرس اور شکل کا ہے، سادس اور شکل کا ہے، بٹ ہے یہ بھی ایڈجیکٹو ہی، اور یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے، لیکن اس کی شکل اور جیسی ہے، اس کا جو وزن ہے جسے کہہ لیں آپ، وہ ڈیفرنٹ ہے۔ کون سے وزن پہ آ رہا ہے یہ کبرا؟ اگر آپ ہیں تو بتائیے۔ فاعلن کے وزن پر آ رہا ہے، ماشاءاللہ۔ فاعلن، الفاعلو یا فاعلن کے وزن پہ آ رہا ہے۔ تو جو گنتی ہوتی ہے وہ تو ہماری اس طرح نہیں ہوتی ہے، وہ تو ہوتی ہے جیسے آپ کا ہوتا ہے نا، سب اتن، سب اتو، ہے نا، اس طرح سے ہوتا ہے، یا کیا ہوتا ہے، سب او ہوتا ہے مذکر اور سب اتو ہوتا ہے مؤنث، لیکن وہ اس وزن پہ نہیں ہوتی۔ لیکن یہ والی جو ہے جس کو ہم چھٹا لیسن، الدرس الاول، الدرس الثانی، الثانی جو بھی ہے وہ بھی آپ کا اسی وزن پہ آ رہا ہے۔ الثانی بھی اگر آپ دیکھیں نا تو یہ بھی الثانی یون ہوتا ہے، تو یہ آپ کا، اس کو ثانن بھی کہہ دیتے ہیں بعد میں، یا گرا کے اور ثانن بھی کر دیتے ہیں، الثانی بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے آپ کا، یہ بھی اسی وزن پہ ہے، فاعلن کے وزن پہ۔ پھر آپ دیکھیں تو الدرس الاول، الدرس الثانی، الدرس الثالث، ثالث جو ہے وہ بھی آپ کا ثالث کرے نا، ثلاثو نہیں کرنا، ثلاثتو بھی نہیں کرنا، ثالث، تو یہ بھی آپ کا اسی وزن پر آ رہا ہے، الثالث یا الثالثن، یہ آپ کا فاعلن کے وزن پہ۔ اسی طرح آپ کا رابع، اگلا سبق آئے گا، وہ بھی فاعلن کے وزن پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، الرابع۔ تو یہ سارے جتنے بھی آگے صفت لگیں گی اس کی، یہ تو نون ہے، جو پہلا ورڈ ہوتا ہے وہ نون ہوتا ہے، کسی چیز کا نام ہوتا ہے، دوسرا جو ہوتا ہے ایڈجیکٹو ہوتا ہے، تب مرکب توصیفی بنتا ہے۔ اگر دونوں ایڈجیکٹو لگا دیں گے یا دونوں نون لگا دیں گے تو مرکب توصیفی نہیں بنے گا، دونوں نون سے بھی نہیں بنے گا، دونوں ایڈجیکٹو سے بھی نہیں، ایک آپ کا کوئی نون ہونا چاہیے، دوسرا ایڈجیکٹو ہونا چاہیے، تو یہ ایڈجیکٹو ہی ہے۔ اس کے بعد رابع، خامس، الخامس ہو جائے گا، پھر کیا ہو جائے گا، سادس ہو جائے گا۔ اب سادس ہے نا چھٹا والا، آج ہم الدرس السادس پڑھیں، تو یہ چیزیں جاننی بھی بہت ضروری ہیں، جن کو آگے کچھ زیادہ مزید پڑھنا ہے نا تو ان کو سب کچھ پڑھنا پڑتا ہے، اور جتنا جلدی سیکھ لیں اتنا اچھا ہوتا ہے۔
تو اس لیے میں تھوڑا سا ایکسٹرا بتا دیتی ہوں. اب یہاں پر آپ دیکھیے حاضی ہے الاقلام، حاضی ہی کیوں آیا ہے، ہاؤلائی کیوں نہیں آیا شناز؟ کیونکہ یہ ہے نا جمع ہے اقلام، تو اس کے آگے اشارہ جو ہے وہ واحد مؤنث کا ہی لگائیں گے، یہ رول ہے. لیکن جمع کس کی ہو؟ یہ عاقل جمع کی جمع. مذکر ہے، ہاں غیر عاقل کی جمع ہے. غیر عاقل کی ہونی چاہیے. اگر عاقل کی ہوگی تو پھر تو ہاؤلائی رجال لگائیں گے نا، جی الرجال ہوگا نا، تو اس کے ساتھ پھر آپ کیا لگائیں گی؟ رجال تو عاقل ہے تو اس کے ساتھ تو ہاؤلائی لگائیں گے، اس کا تو حاضی ہی نہیں لگائیں گی نا. جی لیکن جو آپ جب غیر عاقل آئے گا تو پھر آپ اس کے بعد واحد مؤنث لگائیں گے. النساء ہوگا تو بھی ہاؤلائی لگے گا، ہاؤلاء النساء، ہاؤلاء الرجال، کیونکہ وہ عاقل ہے. اور اسی طرح سے ہاؤلاء البنات، ہاؤلاء الاولاد، تو وہ سارے کیا ہوں گے؟ ایکول ہوں گے. اور یہ کیا بنے گا؟ ہاؤلاء الرجال یا حاضی الاقلام کیا بن رہا ہے دونوں مل کے؟ مرکب اشاری. ہاں کیونکہ بیچ میں الف لام آ رہا ہے. ٹھیک ہے، بیچ میں الف لام آ جی جائے تو مرکب اشاری. لیکن اگر الف لام نہ آئے اور یہ ہو حاضی ہی اور کیا ہو؟ اقلام، تو اب یہ کیا ہو جائے گا؟ کیا بھی مرکب اشاری بنے گا؟ نہیں، وہ کمپلیٹ جملہ بنے گا. کمپلیٹ جملہ. دیز آر یہ پینس. اب اس کا ترجمہ دس نہیں کریں گے، اس کا ٹرانسلیشن اب دس نہیں کریں گے. جی دس آر پین تو نہیں کریں گے نا، کیا کریں گے؟ دیز آر پین، دیز آر پینس. اردو میں کیسے بولیں گے؟ اردو کیسے میں تو بولیں گے؟ یہی ہوگا، یہ پین ہے، یہ قلم ہے، یہ قلم ہے لگا دیں گے، بس ہے کی بجائے کیا لگا دیں گے؟ ہیں لگا دیں گے. اردو میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اردو میں وہ یہ وہ چلتا ہے سب کے ساتھ. ٹھیک ہے، دور کا اشارہ ہوگا تو وہ، چاہے وہ واحد ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، جمع ہو، سب کے ساتھ وہ. اسی طرح یہ والا بھی جو یہ ہوتا ہے یہ سب کے لیے چلتا ہے، بس آگے ہے اور ہیں کا فرق آ جاتا ہے جمع کے ساتھ. تو انگلش میں فرق پڑتا ہے، دس نہیں کر سکتے، ابھی دیز کریں گے. اب دیکھیں یہاں پہ ہی یا لی یا استاذو آ رہا ہے نا، تو اب دیکھیں آپ، تو ہیا کا کیا ترجمہ کریں گے ابھی؟ یہ میرے لیے ہے. یہ میرے لیے اے استاد. لیکن انگلش میں کیا ٹرانسلیشن کریں گے؟ ہیا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ تو ہیا مؤنث ہے اور یہ جو ہے اقلام جو ہے یہ مذکر ہے، تو پھر یہ یہاں پہ ویسے تو یہ اقلام کی طرف جا رہی ہے ضمیر. بالکل جا رہی ہے، لیکن یہ بالکل. بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ اشارہ مؤنث کا، اچھا وہ تو یہاں بھی تو واحد غیر مؤنث تھا، عاقل ہے اس لیے. جی غیر جی عاقل ہے نا، غیر غیر عاقل ہے اس عاقل ہے لیے. تو اس کے لیے آپ ہاؤلائی تو نہیں لگا سکتے نا، یا آپ اس کی جمع ہونا تو نہیں لگا سکتے نا. جی جیسے جی آپ نے پروناؤن لگانا ہے نا، تو پروناؤن ہیجا کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ہننا ہوتی ہے نا. تو ہننا لی تو جی نہیں کہیں گے نا. جی غیر عاقل کے لیے آپ ہننا لی نہیں کہیں گے، غیر عاقل کے لیے آپ واحد مؤنث کا اشارہ یوز کریں گے. ٹھیک ہے، تو ترجمہ کیا کریں گے؟ جی دے. ویسے تو ہیجا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ شی یا اٹ. اٹ ہوتا ہے نا، بے جان چیز کے لیے جی ہو تو اٹ ہوتا ہے نا انگلش میں. تو اب اس کا کیا کریں گے؟ اٹ نہیں کریں گے بلکہ اس کا دے کریں گے. حالانکہ یہ سنگولر ہے اور واحد ہے، لیکن پھر بھی دے ٹرانسلیشن کریں. دے آر فار می. اور یہ ہیا کدھر جا رہی ہے؟ اقلام کی طرف جا رہی ہے. اور واحد مؤنث کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ غیر عاقل ہے اس غیر لیے. عاقل کی جمع ہے. اگر یہاں پر ہوتا نا الرجالو ہوتا تو ہاؤلاء الرجالو ہوتا، اور یہاں پر بھی کیا آ رہا ہوتا؟
हम आ रहा होता, जी ठीक है, फिर वाहिद मुअन्नस ना आता। जी चलिए अभी आपको समझ आ गया, आगे पढ़िए। जी। अल मुदर्रिसु हिया जमीलतुन जिद्दन, वो बहुत खूबसूरत है। हाज़िहिल कुतुबुल जदीदतु अहिया लका, और ये किताब, नई किताब क्या ये तुम्हारे लिए है? अहिया लका, और ये नई किताब नहीं कहेंगे ना, और ये नई किताबें बहुत सारी है ना, कुतुब जो किताबें हैं ना, और ये नई किताबें। अब देखिए जदीदा तो भी क्या है, जुदुदू नहीं आया। वैसे तो जुदुदुन आता है ना, जमा आती है ना, जमा के साथ जमा आती है, लेकिन वो आकिल के साथ आती है। तो गैर आकिल के लिए सब चीजें वाहिद मुअन्नस हो जाती हैं, चाहे उसकी खबर आ रही हो, चाहे उसकी सिफ्त आ रही हो, इशारा आ रहा हो, जमीर आ रही हो, फेल आ रहा हो, सब वाहिद मुअन्नस हो जाती है, ठीक है ना। और ये किताब, नई किताबें, अहिया लक, क्या तुम्हारे लिए हैं, क्या वो, आर दे फॉर यू। तो हिया का तर्जमन दे में करेंगे, क्योंकि बुक्स की तरफ जा रही है ना हिया, तो बुक्स जमा है तो दे तर्जमा करेंगे। उर्दू में कोई फर्क नहीं पड़ता, उर्दू में लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप उर्दू में करेंगी तो आपको ग्रामर समझ में नहीं आएगी इतनी, क्योंकि हर एक चीज के लिए ये बोला जा रहा है, ये किताबें, ये नई किताबें, और ये नई किताबें अहिया लक, क्या ये तुम्हारे लिए हैं, क्या वो तुम्हारे लिए। हिया का मतलब वो होता है ना, ठीक है, इट लगाएंगे, इंग्लिश में इट लगाएंगे, और वो उर्दू में ज्यादा फर्क नहीं है। चलिए आगे, मोहम्मदुन ला हिया लिहामिदिन, नहीं वो हामिद के लिए है। बिल्कुल अल है। अब मुदर्रिसु हाँ, अगर ये ऐना वाहिद के लिए, अगर दफातिरुकुम ये या, वाहिद के लिए होता ना, ये हिया वाहिद के लिए होता, नहीं वो हामिद के लिए है लगाते, है लगाते है ना। लेकिन ये क्योंकि जमा की तरफ जा रहा है, कुतुब की तरफ जा रहा है, इसलिए हम कहेंगे नहीं वो हामिद के लिए हैं, ठीक है। आपने सही तर्जमा किया, आगे करें। अल मुदर्रिसु ऐना दफातिरुकुम या इख्वानु, क्या ये किताबें तुम्हारे लिए है, तुम्हारी है ए भाइयों? नहीं, ये थोड़ी तर्जमा हो रहा है। ऐना का मतलब होता है कहाँ, कहाँ दफात, तुम्हारी किताबें कहाँ हैं ए भाइयों? ए भाइयों, टीचर कह रहा है बच्चों से, ओ ब्रदर्स तुम्हारी किताबें कहाँ हैं। आगे क्या हिया, अलियुन हिया हुना अलल अला हाज़ल मक्तबी, वो वहाँ उस डेस्क पर, मतलब उस टेबल पर हैं। उस टेबल पर है, ठीक है। चलिए आप म्यूट कीजिए, अब शोर आ रहा है आपके पास से, मैं थोड़ा सा दूसरे से पढ़ा, ठीक है। माशाल्लाह, इसको समझिएगा जरूर आकिल वगैरह। जी पढ़िए, आप आ जाइए। वालेकुम अस्सलाम। तो अगर आप चाहती हैं तो मैं कर देती हूँ। करें करें, क्यों ना करें, पढ़ना जरूरी होता है। लाइव क्लास का यही तो फायदा है कि आपको पढ़ने का मौका मिलता है, वरना तो रिकॉर्डिंग भी है ना। जी बिल्कुल। तमारीन एक्सरसाइजेस, तअम्मिल अल अमसिलातिल आतियता, read and the following examples. Read the following examples. Al mufradu, इसको सही करिए पहले, थोड़ा सा इसको सही करिए। तअम्मल है पहले तो, ये बात है ना जी। अम्मला युअम्मिलु, तअम्मल है, ठीक है, अमर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ भी सुकून है, यहाँ भी सुकून है, इज्तिमाई साकिनैन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वाले साकिन को ज़ेर देके मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, तअम्मल। तअम्मल नहीं पढ़ेंगे फिर, अभी तअम्मलिल पढ़ेंगे। जी सॉरी, यहाँ पे पढ़ना आपको आता है ना, बस वो जल्दी नहीं आता। तअम्मलिल अमसिलातिल आतियता, यहाँ पे साकिन का कायदा है तो वो मिला के पढ़ना था। हाँ, तो यहाँ पे ताल पे जबर है तो उसको जबर के साथ ही पढ़ेंगे, अब ज़ेर नहीं लगाएंगे जी। हाँ, अगर आपकी हरकत लगी है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर यहाँ भी सुकून आ रहा है, आगे भी अलिफ लाम वाला लफ्ज आ रहा है, तो फिर आपको ज़ेर देना पड़ता है।
जी ठीक। हमेशा देना पड़ता है। जैसे कालत, ठीक है ना, कालत हो, तो अब इसमें आपको अगर आगे अलिफ लाम वाला आ रहा है लफ्ज, तब तो मिलाना पड़ेगा ना, फिर मिला। काला तिल लेकिन हो अगर सिर्फ जाएगा। मरियम आ रहा है तब तो कोई जरूरत नहीं है। अगर जी अलिफ लाम वाला लफ्ज आ रहा है, जैसे कोई आप इसके आगे कालत, आगे फर्ज करें मैं लगा लेती हूँ अलबिंतु, है ना, कालत के साथ अलबिंतु ही लगाऊंगी ना, मोनस के साथ मोनस जी, ही आता है, काला फाय, तिल बिंतु हो तो जाएगा। काला तिल बिंतु हो जाएगा, लड़की ने कहा। जी बिल्कुल। तो यहाँ जिससे मिला रही है उस पर भी सुकून है, यहाँ भी सुकून है, तो फिर आपको इसको जेर देना पड़ेगा लाजमी, ये रूल है पक्का पक्का। लेकिन अगर ऊपर हरकत लगी है तो फिर वैसे ही मिला लें, पेश है, जबर है, जैसे भी है वो उसको मिला लें, जेर भी है तो मिला लें, लेकिन अगर सुकून है तो जेर देना पड़ेगा, राइट। चलें जी बिल्कुल। आगे पढ़ते हैं अभी। अल मुफरद, मुफरदु, अल मुफरदु वाहिद सिंगुलर के लिए आएगा। हाजा तालिबुन जदीदुन, दिस इज ए न्यू स्टूडेंट। हुआ मिन अमेरिका, ही इज फ्रॉम अमेरिका। अल अच्छा, जमउ, मुफरद के दो मानी होते हैं, यहाँ पर वाहिद के मानी में, सिंगुलर के मानी में आपने ठीक कहा है, ये वाहिद के मानी, क्योंकि आगे जमा आ रही है ना, जी तो वो जब प्लूरल के अल लिए हो मुफरद जाएगा। जमा के लिए बोला जाएगा तो उसका मतलब वाहिद या सिंगुलर होगा। लेकिन जी अगर मुफरद अकेला बोला जाता है तो उसका मतलब होता है वन वर्ड, फिर वो जमा भी हो सकता है। वो मोमिनूना भी क्या होगा, हालांकि जमा का मानी दे रहा है लेकिन वो मुफरद ही होगा, ठीक है। ठीक है। अल जी मोमिनूना भी मुफरद होगा क्योंकि ये वन वर्ड है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप लिल मोमिनीन लिल कह देते हैं, लिल मोमिनीना हो जाएगा ना, तो फिर वो टू वर्ड हो जाएंगे, मुरक्कब बन जाएगा। जी तो ये अभी तक मुफरद अच्छा, या मोमिनानी हो, मोमिनूना हो, मोमिनीना हो, मोमिनातुन हो, मोमिनतानी हो, जो भी है, मोमिनुन हो, मोमिनतुन हो, वो सब क्या है, वो मुफरद है, चाहे जमा का मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर आपका सिंगुलर का मानी है मुफरद। चलिए। जी। अल जमउ ये प्लूरल के लिए। हाउलाई तुल्लाबुन जुदुदुन, they are hardworking students. Hum min America, they are from America. Al mufradu singular. Haza kitabun jadidun, this is a new book. Huwa min America, he is from America. Al jam'u singular plural. Hazihi kutubun jadidatun, these are new books. कुतुबुन जमा गैर अकल की जमा मुकस्सर है, इसलिए इसकी सिफ्त जो है वो आगे वाहिद मुअन्नस आ रही है। इशारा भी और इशारा भी, और जमीर भी। जी इशारा भी और ज़मीर भी, ये सारे। जमीर भी जो लौट रही है वो हुन्ना नहीं आ रही या होम नहीं आ जी रही। यहाँ पे देखें आपकी होम आ रही है। होम क्यों आ रही है तुलाब के लिए? क्योंकि वो आकिल है। जी वो आकिल है। जैसे ही गैर आकिल हुआ तो सब कुछ चेंज हो गया। इशारा भी वाहिद, सिर्फ भी जुदुदुन से जदीदतुन हो गई, वाहिद हो गई, और इशारा भी। जमीर भी आपकी हिया हो गई हम की बजाय। जी बिल्कुल। सही है ना। तो ये फर्क है दोनों में, आकिल और गैर आकिल में। तो इसको जिसने समझ लिया बस, फेल आएगा तो वही वाहिद मुअन्नस आएगा। अच्छा जी आगे। हाज़िही इस कुतुबुन ऊपर वाले को जदीदुन, ऊपर these पढ़े। are new books। अच्छा तर्जुमा नहीं किया ना इसका। अच्छा ठीक है। He in America, these are, he is from America। ही इज फ्रॉम अमेरिका। Here from, ये बुक्स जो हैं वो अमेरिका से हैं। These are from अमेरिका। दीज नहीं होगा। हिया का मतलब क्या होता है? ही का प्लूरल क्या होता है? शी का वैसे प्लूरल तो क्या? ही है ना, शी का प्लूरल क्या होता है? शी का हुन्ना हो जाएगा ना, हिया हाँ हुन्ना हो जाएगा। हुन्ना हो जाएगा। तो इंग्लिश में यहाँ क्या पर ये कहेंगे? वाली बुक की तरफ जा रही है ना, हाँ जा दे रही है, आर। बुक्स की तरफ जा रही है, जी बिल्कुल जी, जा रही है। दे तो आर फ्रॉम अमेरिका। दे आर फ्रॉम अमेरिका, बिल्कुल ठीक है। ठीक। दे आर फ्रॉम अमेरिका। तो दे का जी तर्जुमा करें। उर्दू में कोई नहीं, उर्दू में तो वो ये यस। अच्छा यहाँ पर आपने पता है दीज कहा था, इसलिए मैंने आपको रोका है यहाँ पे। दीज जो जी होगा ना वो आपका हाजी ही जब लगेगा ना, ये इसका आप तर्जुमा दीज करेंगे, ठीक है। ठीक है। और इसका तर्जुमा आप दे करेंगे क्योंकि ये जमीर है जी और ये इशारा है। तो ये दिस का प्लूरल दीज है और हिया का, इट का प्लूरल जो है वो दे है।
एक किताब होती है यहाँ ना, पे थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है ना अगर ना कोई ध्यान करे तो। हाँ उर्दू में हुआ तो वो, हाँ मुजक्कर के लिए और ही या मुअन्नस के लिए आएगा, तो वो फिर ही एंड शी का भी कह सकते हैं अगर ना हाँ गौर किया जाए तो। हाँ कैसे, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। हाँ लेकिन वो कहाँ जा रही है उसको देखे ना, जी वो कुतुबन की तरफ जा रही है, तो कुतुबन ही शी तो नहीं होता ना, वो तो इट होता है। एक किताब बिल्कुल। होगी तो इट होगा ना, जी हुआ जमीर होगी तो एक किताब होगी और वो इट होगा, है ना। जैसे यहाँ पर ऊपर ऊपर ये हुआ है तो ये तालिब की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे इट तो नहीं कहेंगे ना, यहाँ जी पर ये बिल्कुल हुआ किताब की तरफ जा रही है तो ये इट कहेंगे, ठीक है। ठीक है। इट इज। अब यहाँ पर इट नहीं कहेंगे क्योंकि ये प्लूरल की तरफ जा रही है, तो इट का प्लूरल क्या होता है, दे होता है, दे। दे लगाएंगे। तो क्योंकि ये जमा है ना, तो हम इसको ये नहीं कह सकते इट आर, है ना, फ्रॉम, इट इज जी फ्रॉम, या इस तरह से हम कुछ नहीं कह सकते। इट इज फ्रॉम, क्योंकि ये किताबों की तरह जाए, किताबों के लिए दे आर फ्रॉम अमेरिका कहेंगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, ये ऊपर वाला पढ़ लें थोड़ा सा दोबारा। जी हव्विलिल मुब्तदाअ फी कुल्ली मिनल जुमालिल आतियती इला जमइन। हाँ, Change आती the आती है, subject in the ठीक है। change the subject in the following sentences to plural हम्म, as shown in the examples. हाँ, तो सब्जेक्ट क्या सिंगुलर होता दिया है, हुआ है तो उनके हमने बनाने। मुब्तदा सब्जेक्ट क्या होगा। होता है, मुब्तदा होता है, और ये क्या मुब्तदा। होता है, खबर होती है, प्रेडिकेट, ठीक है। अब जी जब इसको चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये भी चेंज हो जाएगा, जी ठीक है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। अब ये आपको यहाँ पे असल में सिखा रहे हैं कि जब बेतुन का प्लूरल आप करेंगे ना, वुजूतुन, तो जी फिर आपने साथ क्या है, हा उलाई नहीं लगाना। ये जो हा उला और उलाई का होते हैं ना, ये सिर्फ आकिल पे आते हैं। जी ये बात मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि हा उलाई और उलाई का जो भी होते हैं ना, ये जमा, ये गैर आकिल पे नहीं आ सकते। ये किस पर आते हैं, ये सिर्फ आकिल के लिए होते हैं। भूल जाएं कि ये गैर आकिल पे आएंगे। गैर आकिल पे दोनों की जगह यहाँ पे तिल का आएगा और यहाँ पे हाजी ही आएगा। जब गैर आकिल आएगा ना सामने आपके, तो फिर जी आप हा बिल्कुल। उलाई भी नहीं ला सकते, उलाई का भी नहीं ला सकते, फिर आपने वाहिद मुन्नस ही लाना है। क्योंकि तो गैर तिल आकिल, का आएगा। हाँ ठीक है। तो ये दोनों जो है ठीक ये है। आकिल पे यूज होते हैं, चाहे जी मुजक्कर हो हाउलाई मुअन्नस हो, चाहे मुजक्कर हो मुअन्नस हो, करीब का इशारा जमा का हो, चाहे दूर का इशारा मुजक्कर हो मुअन्नस, दोनों की इमलाई का यूज होता है। ये आपको पता है, बहुत सी चीजें तो आपको पता है ना, सिर्फ कुछ ऐसी हैं जो यहाँ पे इंडिकेट करनी जरूरी है। जैसे यहाँ पे आप देखें हाजा है ना, हाजा बैतुन, तो यहाँ एक किताब है तो हाजा ही आएगा क्योंकि किताब मुजक्कर है, जी तो उसके साथ इशारा मुजक्कर के लिए आएगा। एक के लिए तो कुछ नहीं बिल्कुल। फर्क पड़ता ना, फर्क पड़ता है गैर आकिल जमा के लिए। जी तो जब जमा आएगी तो फिर आप इसकी हाजा को हाउलाई में नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि हाउलाई जो है वो आकिल के लिए है, गैर आकिल के लिए नहीं बना, गैर आकिल के लिए हाजी ही बना है। तो बस अब आके तो आसान हो गया इंशाल्लाह। चले जी ठीक है। हाजा नजमुन। तो यहाँ पर हाजी ही नुजूमुन। अब आप ये नहीं करें कि अच्छा ये जमा आ रही है तो मैं हाउलाई लगा दूं, ठीक है। हाउलाई इनके लिए बना ही नहीं है, गैर आकिल के लिए, बस ये बात याद रखिए। हाजा, सही है। हाजा नजमुन हाजिही नुजूमुन। हाजा दरसुन हाजा कलमुन हाजिही अकलामुन। हाजा बाबुन हाजिही अबवाबुन। हाजा नहरुन हाजिही अनहारुन। हाजा जबलुन हाजिही जिबालुन। हाजा कल्बुन हाजा बहरुन हाजिही बिहारुन। हाजा किताबुन हाजिही कुतुबुन। हाजा हिमारुन हाजिही हुमुरुन। हाजा सरीरुन हाजिही सुरुरुन। हाजा दफ्तरुन हाजिही दफातिरु। हाजा मक्तबुन हाजिही मकातिबु। हाजा फुंदुकुन हाजिही फनादिकु। हाजिही साअतुन
اب یہاں پر حاضی ہی ہے تو حاضی ہی رہے گا. حاضی ہی ساعتن، حاضی ہی رہے گا. حاضی ہی سیارتن، اب یہ آپ حاضی دیکھیں ہی یہ جمع جو ہے نا، سیارتن. یہ جمع جو ہے نا یہ سالم ہے. جی پھر بھی آپ حاضی ہی لگا رہی ہیں. وہ تو اوپر تو ساری مکسر تھی نا، جی بالکل. تو یہ سالم ہے. تو جمع ضروری ہے، غیر عاقل ضروری ہے. سالم اور مکسر میں کوئی فرق نہیں. غیر عاقل ٹھیک کی ہے. ہونی چاہیے. تو ساعتن غیر عاقل ہے نا، جی ہے تو سالم، مکسر نہیں ہے، لیکن کیا ہے، غیر عاقل ہے. تو اس لیے حاضی ہی لگائیں گے، ہاؤلائی نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے. جمع حاضی اور ہی. جمع اور غیر عاقل کو یاد رکھیں. یہ نہیں یاد رکھیں کہ جمع مکسر یا سالم، یہ نہیں یاد ٹھیک ہے. رکھنا. آپ نے جمع یاد رکھنی ہے اور غیر عاقل، دو چیزیں یاد رکھنی ہیں. غیر عاقل ضروری ہے اور جمع ضروری ہے. ٹھیک ہے. غیر عاقل ہوگی جی اور جمع ہوگی، مذکر ہوگی یا مؤنث ہوگی، دونوں چلیں گی، اس کا کوئی فرق نہیں ہے. ساتھ حاضر ہی آئے گا. اب سیاراتم بھی اسی طرح سے ہے نا، غیر عاقل ہے. جی یہ عاقل تو ابھی نہیں جو ہے ہے نا، غیر عاقل کی جمع ہے نا. جی غیر عاقل. بس یہ چھوٹی چھوٹی ہمیں چیزیں بعد میں بہت بادر کرتی ہیں. تو اس کے ساتھ آپ نے کیا، آپ کہیں گی جمع سالم ہے، ہم نے تو سنا تھا کہ جمع مکسر کے ساتھ حاضر ہی آتا ہے. نہیں، یہ غیر عاقل ہے. سالم ہے تو کیا ہوا، ہے تو غیر عاقل نا، جی ہے تو غیر عاقل، تو ہم حاضر ہی لگائیں. اچھا، اب یہ اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو میں ایک چھوٹا سا کوشچن کروں گی، ٹھیک ہے، جو جی ہمیں بہت کنفیوز کرتا ہے اور بہت زیادہ سوال آتا ہے. کل پرسوں بھی ایک کلاس میں سب پوچھا گیا ہے وہ سوال، اور بالکل بیسک سٹوڈنٹس نے پوچھا ہے، بیسک لیول والے سٹوڈنٹ. تو اب یہ آپ کو سمجھ آ گیا، کلیئر ہو گئی یہ کہ میں نے یہاں پہ حاضر ہی کیوں لگایا، سالم پہ بھی لگا دیا میں نے. جی یہی آپ نے بتایا بس کہ غیر جمع عاقل ہونا ضروری ہے، غیر عاقل ہو یا سالم ہو، اور جمع ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. غیر عاقل کوئی ہو اور فرق نہیں جمع ہو، پڑتا. جمع ہو. واحد کے جی ساتھ تو ویسے ہی آپ کا حاضر ہی آئے گا نا، واحد کے ساتھ تو ویسے ہی حاضی حصہ اتو، یا آپ کا حاضی حصہ اتن جو بھی لگائیں تو وہ آپ کا کیا ہو جائے گا. وہ تو ویسے ہی مؤنث کے ساتھ مؤنث واحد کے ساتھ آ جاتا ہے. جمع کی بات ہے، تو جمع جو ہے وہ غیر عاقل کی ہو تو مذکر و مؤنث ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، ساتھ حاضر ہی واحد مؤنث لگانے. اچھا، اب سوال یہ آیا تھا جزاک کہ اللہ. تل کر رسولو، یا آپ کے ذہن میں جی بھی سوال کبھی آتا ہے؟ یا تل کا کیوں لگا رسولو کے ساتھ؟ رسولو تو عاقل ہے. جی اچھا، اب رسولو عاقل ہے تو اس کے ساتھ تو اولائے کا آنا چاہیے تھا نا، اولائے کا رسولو آنا چاہیے تھا نا، کیونکہ عاقل کے ساتھ ہم نے پڑھا ہے کہ اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہم جمع کے ساتھ جمع ہی لگاتے ہیں. بالکل. اس کو تھوڑا ڈی گریڈ کر دیتے ہیں بیچارے غیر عاقل کو، تو ہم اس کے ساتھ، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ ان کو ڈی گریڈ کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ حاضر واحد مؤنث کا اشارہ چلا دو بھائی. تو یہاں پر آپ کا واحد مؤنث کیوں آ رہا ہے، یہ تو عاقل ہے، ان کو تو پروٹوکول ملنا چاہیے. وہ بھی رسول کا نام ہے، رسولوں کا آ رہا ہے، جمع آ رہا ہے. بالکل. تو یہاں پہ واحد مؤنث کیوں آ رہا ہے، یہاں پہ تو اولائے کا ہونا چاہیے. جبکہ میں بول رہی ہوں اولائے کا رجال، اولائے کا نساء، ہاؤلائی رجال، ہاؤلائی نساء. تو یہاں بھی تو جمع جملے ہے، کو تو آگے یہاں پیچھے سے دیکھیں گے. نہیں، اس کو ہم یہ جب پوری جماعت پہ کچھ بولا جاتا ہے نا تو پھر اس کے ساتھ پھر آپ کیا کرتے ہیں، مؤنث کا اشارہ بھی لا سکتے ہیں، مذکر کا بھی لا سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے گا سبحان فعل بھی اللہ. اسی طرح فعل بھی لا سکتے. یہ پوری جماعت پہ بولا جا رہا ہے، الجماع. اس کی جو گرامیرین وجہ بتاتے ہیں نا وہ یہ بتاتے ہیں الجماع، یہ پوری جماعت ہے رسل کی. تو جب بھی جماعت کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے نا تو اس کے ساتھ آپ اشارہ واحد کا بھی لگا سکتے ہیں، مؤنث کا بھی. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے قالت الیہود، اب دیکھیں یہود کیا ہے، وہ بھی جمع کا آ رہا ہے. یہود پوری جماعت ہے نا. یہودی اس کا واحد ہے نا. ہاں، تو یہود پوری جماعت ہے. تو قالت الیہود، یہاں پہ الف لام بھی آئے گا، میں نے نہیں لگایا، قالت الیہود. تو یہ آپ کو قرآن مجید میں آتا ہے. تو آپ یہاں پہ قالا بھی لگا سکتے ہیں، قالت الیہود بھی جب جماعت پہ بولا جاتا ہے. جی یہ میرے لیے نئی ہاں، چیز تھی. اب جیسے القوم ہے، قوم ہے نا، القوم، اس کو نوٹ کریں. یہی تو چیزیں ہیں نا جو آپ کو پڑھنی ہے، سیکھنی ہے، باقی تو آتی ہیں آپ کو.
یہاں پہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ اتنا بڑا کوشچن آتا ہے یہاں پہ، ہر بندہ پریشان ہے کہ یا آپ تو یہ بتاتے ہیں کہ عاقل کے ساتھ جمع کا اشارہ آتا ہے، تو یہاں تو یہ عاقل ہے، رسول ہیں، تو ان کے ساتھ کیوں نہیں اولئک آ رہا؟ ہاؤلائی یا اولئک کا دور کا اشارہ لگنا ہے۔ اب دور کا اشارہ لانے کی بھی وجہ ہے، حالانکہ ترجمہ اگر آپ دیکھیں تو یہ رسول لکھا ہوا ہے وہاں پہ ترجمے میں، جیسے ذالک الکتاب میں آپ نے کیا کیا، ذالک الکتابوں میں بھی تو یہی ہو رہا ہے نا، یہی ہو رہا ہے نا، کہ اس تو کا وہ ترجمہ آپ کا، ہم یہ میں کرتے ہیں، ہاں یہ میں ترجمہ کرتے ہیں لیکن اشارہ دور کا یوز کر رہے ہیں، اشارہ دور کا، تو یہ عظیمت کے لیے ہوتا ہے، کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، رسولوں کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، اس لیے دور کا اشارہ لگایا جا رہا ہے، حالانکہ ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ رسول تلک الرسل فضلناہ من بعدہم من بعد، اسی طرح آتا ہے نا قرآن مجید میں، تو یہ جی آپ کا، یہ دونوں مل کے کیا بن رہے ہیں آپس میں، تلک الرسل، تلک الرسل، یہ بن رہا ہے مرکب اشاری، مرکب اشاری، جملہ تو نہیں بن رہا نا، نہیں جملہ بھی بن جاتا ناقص ہے، ہاں اگر یہ ہوتا نا تلک الرسل ہو جاتا، نکرہ ہو جاتا تو پھر بن جاتا، لیکن یہ الف لام کے ساتھ آ رہا ہے اس لیے مرکب اشاری، تو سمجھ آئے یہ پوری جماعت۔ اب قوم کے ساتھ کیا ہوتا ہے، فعل جب لاتے ہیں نا تو آپ دیکھیے گا جاءت القوم، حالانکہ قوم مذکر ہے، جاءت جی القوم، اب قوم بھی ایک جماعت ہے نا، گروپ آف پیپل ہے نا، قوم دیکھیں، دیکھنے میں قوم کیا ہے، واحد ہے، اس کی جمع اقوام ہوتی ہے، یہود بھی کیا ہے، یہ آپ کا یہود پوری قوم پہ بولا جا رہا ہے نا، تو جب جی جماعت یا قوم کی بات ہو رہی ہو تو پھر آپ اشارہ جو ہوتا ہے وہ آپ واحد کا، مؤنث کا بھی لا سکتے ہیں، مذکر کا بھی لا سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر مؤنث کا یوز ہوتا ہے قوم کے ساتھ۔ میں نے آپ کو پڑھایا بھی تھا جب میں نے بتایا نا کہ فعل جو ہوتا ہے نا مؤنث کا بات ہے، مذکر کا بات ہے، تو وہاں میں نے بتایا تھا کہ اگر اسم جمع آ رہا ہو، یہ اسم جمع ہے، رسول، رسول جو ہے نا، یہ جمع جو میں نے لکھا ہے یہ اسم جمع ہے، اسم جمع ہے، یہود اسم جمع ہے، قوم اسم جمع ہے، لفظ واحد ہوتا ہے لیکن وہ جمع کے لیے بولا جاتا ہے، تو اس میں پھر آپ کا کیا ہوتا ہے، اشارہ واحد مذکر بھی لا سکتے، فعل بھی اسی طرح لا سکتے، جیسے میں نے قالت لایا یہاں پر، تو فعل بھی اسی طرح، ضمیر جو لانی ہوتی ہے وہ اشارہ جو مرضی ہے، یعنی جو بھی چیزیں آگے صفت لانی ہو تو مذکر وہ واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں، اور اس کا واحد مؤنث آگے لا سکتے ہیں، آپ کی صفت تو لانی یہ ہو، دونوں خبر طرح آ لانی ہو، سکتا ہے اشارہ اس کے ساتھ، ہاں بس یہ آپ کو سمجھ آ گیا رسول کی بات، یہ رسولوں کی پوری جماعت کی بات ہو رہی ہے، اور تلکا پروٹوکول کے لیے ان کو تلکا کیوں لگا رہے ہیں، کیونکہ ان کی عظیمت بیان کرنے کے لیے، عظمت بیان کرنے کے لیے تلکا کا اشارہ، ورنہ تو یہ بھی لگا سکتے، حاضی رسول بھی کہہ سکتے تھے یہ کے لیے، لیکن عربی زبان میں جب کسی چیز کو عزت دینی ہوتی ہے، شرف دینا ہوتا ہے تو دور کا اشارہ یوز کرتے، قریب کی چیز کے لیے دور کا اشارہ یوز کرتے۔ اب اس میں سے 50% آپ کو پہلے سے پتا تھا، جو نہیں تھا وہ انشاءاللہ ابھی آپ کا پکا ہو گیا ہوگا۔ جی تو الحمدللہ، یہ جزاک سوال، اللہ خیرا ہاں کثیرا۔ کیونکہ ہم کب وہاں پہنچیں گے اور ہم کریں گے جا کے، پتہ نہیں کریں گے بھی کہ نہیں اعراب القرآن، تو وہاں پہ پھر وہ کوشچن ایک آتا ہے، آپ سے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے نا کہ یہاں کیوں آیا اشارہ واحد، جی یہاں تو اولئک کا آنا چاہیے دور کا، یا ہاؤلائی آنا چاہیے قریب کا، تو اس کا یہی جواب ہے۔ تو باقی یہ چیزیں سمجھ آ گئی الحمدللہ، ان میں کوئی مشکل نہیں، کہ غیر عاقل جب بھی ہوگا تو اس کے لیے واحد مؤنث ہوگا۔ چلیں ابھی آپ افسانہ آپ آئیں، اگر فارغ نہیں ہے تو لینا آ اپنی گئے ہیں، جی علینا آپ کے بچے ہیں؟ جی چلیے آ جائیں، پڑھیں بیٹا۔ هذه طائرة ٹھیک ہے، هذه طائرات ویری گڈ۔ یہاں پہ حاضی ہی کیوں لگایا، سنگولر فیمینائن، کیونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے، ٹھیک ہے، ابھی آپ کو آہستہ آہستہ آ جائیں گی، بس آپ نے صحیح لگانا ہے،
آپ جیسے بچے جو ہے نا، جو بچے ہیں آپ کی عمر کے بچے ہیں، وہ اگر صرف صحیح کر کے لگا بھی دیتے ہیں نا تو بہت بڑی بات ہے یہ کہ آپ نے یہاں پہ اولائے کا ہا اولائے ان میں سے کچھ نہیں لگایا کہ یہ پرولر آ رہا ہے، آپ نے حاضی لگا دیا، یہ بھی بہت ہے. یہاں پر حاضی ہی سنگولر کے ساتھ فیمینائن کے ساتھ سنگولر ہی آتا ہے، بٹ پرولر کے ساتھ پرولر آنا چاہیے نا، ہا اولائے آنا چاہیے. لیکن ہم نے کیوں لگایا یہ حاضی ہی، یہ آپ نے اس کی آپ کی ماما آپ کو سمجھائیں گے کہ کیوں لگایا گیا. علینا کیوں لگایا حاضی؟ ہاں پرولر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جمع ہوتی ہے اور وہ کیا فیمینین ہوتی ہے نا، کیا بولتے ہیں، جمع ہوتی ہے اور غیر عاقل کی ہوتی ہے. غیر عاقل کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا؟ غیر عاقل کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ نے ایکسپلین کیا تھا نا کہ جو گروپ آف وہ سب فیمینین ہو جاتے ہیں، جو گروپ آف ہو جاتے ہیں یا پیپل ہو جاتے ہیں. نہیں، غیر عاقل اور عاقل میں کیا فرق ہے؟ دو گروپس ہوتے ہیں نا، عاقل اور غیر عاقل. غیر عاقل ہوتے ہیں آبجیکٹس، غیر عاقل جو ہوتے ہیں وہ آبجیکٹس ہوتے ہیں اور اینیمل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی جی جی. عاقل یہ ہیومن. ہاں تو عاقل جو ہوتے ہیں وہ ہیومن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں جن بھی ہوتے ہیں، فرشتے بھی ہوتے ہیں. اب جن اور فرشتے اس لیے کہتے ہیں کہ جب شیاطین کی بات ہوتی ہے تو شیاطین بھی جو ہے وہ جمع ہے اور عاقل کی جمع ہے. ٹھیک ہے، اس میں جن بھی آ جاتے ہیں، پھر انسان بھی آ جاتے ہیں اور فرشتے بھی آ جاتے ہیں. تو زیادہ تر تو انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن جن بھی ہوتے ہیں اور فرشتے بھی ہوتے ہیں. تو وہ عاقل ہوتے ہیں، ان میں عقل ہوتی ہے، اس لیے ان کو عاقل کہتے ہیں. غیر عاقل، اب یہ ہے آپ کا ایروپلین ہے، اس میں کوئی عقل ہے؟ نجم میں کوئی عقل ہے؟ سیارۃ میں کوئی عقل ہے؟ یہ غیر عاقل ہے. جی. اور یہ تو سنگولر ہیں، بٹ یہ پرولر آئیں گے نا جو ابھی آپ لگائیں گے سارے. جی. تو غیر عاقل کا پرولر ہوگا تو پھر اشارہ پرولر کے ساتھ اشارہ پرولر کا نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، سنگولر فیمینائن آئے گا. جی. اب اگلا کریں ذرا، آپ ہی کریں. ذالکا نجمن، یہ ذالک نجمن، یہاں پہ کیا آئے گا؟ تلک. ہاں تلکا، یہاں پہ تلکا تلک نجوم آنے آتا ہے یہاں پہ نجوم. آپ ہی تھوڑی بکس کو پڑھا کریں ٹائم نکال کے، بس ٹائم ضائع نہیں کریں. جی الحمدللہ. میں آپ سے ایکسکیوز مانگتی ہوں کیونکہ میرے دوسرے جو کلاسز ہیں نا اس میں مجھے تفسیر اور ورڈ میننگ میں دیکھیں میری بات سنیں، سب لوگ، میری اور کلاسز نہیں ہے، سب کچھ ہے میرا بھی. دیکھیں سب کی اور کلاسز ہیں، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. جی جی انشاءاللہ. آپ نے اپنے بچیوں کے لیے ٹائم نکالنا ہے، ان کو پڑھانا ہے. آپ کیوں پڑھ رہی ہیں؟ اس لیے پڑھ رہی ہیں نا کہ آپ ان کو پڑھائیں گی. جی 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 ان کو پڑھانے کے لیے پڑھ رہی ہے نا. جی ہماری تو ایج ہو گئی، اب ہو گیا ہمارا جو بھی ہونا تھا ہو گیا. جی. لیکن ان کو ابھی آپ نے صحیح کرنا ہے، ابھی سے ان کو ٹرین کرنا ہے ہر چیز کے لیے، قرآن کے ترجمے کے لیے. ماشاءاللہ ان کا دماغ فریش ہے. ماشاءاللہ آپ جتنا بولتے ہو نا وہ لوگ جلدی کیچ کر لیتے ہیں، ان کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے تھوڑا. اچھا، اللہ میری مدد ہم کرے. لوگ دنیا کا بڑی جلدی تھوڑا دنیا کا تو ہم بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، ہر چیز کیچ کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں ایکچولی کیا ہے نا، میں زیادہ چیزیں لے کے بیٹھی ہوں نا تو میں پہنچ نہیں پا رہی ہوں کدھر بھی. تو میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں اچھا ابھی آپ میری بات سنیں، ابھی آپ کوئی نئی چیز نہیں لیں گی انشاءاللہ ابھی نہیں لوں گی، ابھی نہیں. جی جی بے شک. کیونکہ عربک لینگویج سیکھنی ہے تو وہ فل ٹائم کلاس ہے ایک. جی. اس کے ساتھ اگر آپ کوئی دوسری کریں گی تو پھر آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. جی بہت جی. ٹائم. میں قرآن کی کلاسز ہی ہے، باقی تو کوئی دنیا کی کوئی نہیں ہے میرا. الحمدللہ قرآن کلاسز ہی ہے، بٹ میرا الگ الگ کلاسز چل رہے ہیں نا تو اس میں شاید میں بہت زیادہ ایک دم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، وہ نہیں ہو رہا ہے میرے سے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ جو کر رہی ہوں اس کو صحیح کروں. ہاں تو یہاں سے اچھا کرے گی نا تو قرآن بھی اچھا ہو جائے گا. جی جی. کیونکہ میں نے ابھی تلک الرسل کی مثال دی نا، وہ جی تھرڈ پارے کے شروع میں آتا ہے نا. بے شک بے شک. آپ جو یہاں ایکسپلین کرتے ہو نا یہ مجھے بہت کام آتا ہے. جب میں ورڈ میننگ کرنے جاتی ہوں تو بھی میرے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے یہ. الحمدللہ تو بینیفیشل ہے تو پھر اس کو لیں، صحیح کر کے لیں. اچھا اب اس کو کریں تلک سیارتن. تلک سیارتن
तिलका सय्यारत सय्यारतुन, ये भी सय्यारत। अच्छा, इसको गिरा देंगे, इसको गिरा देंगे, जब जमा बनाएंगे इसको गिरा देंगे और अलिफ ता लगा देंगे, ठीक है? तो क्या बन गया? सय्यारातुन। सय्यारातुन, इशारा तिलका, यहाँ भी तिलका लगा हुआ है, जमा के साथ भी आप तिलका ही लगाएंगे जी, ठीक है? अब यहाँ पे नजमुन था तो ये नुजुमन हो गया, लेकिन इशारा आप जालिका का नहीं लगाएंगे, जी, तिलका ही लगाएंगे। सिंगुलर फेमिनाइन लगाएंगे जी, गैर आकिल के लिए, सिंगुलर फेमिनाइन, हर चीज सिंगुलर फेमिनाइन। अच्छा, अब बच्चों को दे दें, चले उनको पढ़ाती हूँ। अच्छा चलें बेटा, ये पढ़ें जरा क्या लिखा हुआ है। الشيء إلى इलल, أسماء इलल जबर लगी हुई है, मिलाएंगे, इलल अस्माई أسماء الآتية باسم إشارة مناسب للقريب هذا هذه هؤلاء. ठीक है, वेरी गुड। ये आपने बिस्मी बहुत अच्छा पढ़ा ये वाला, ठीक है ना? बिस्मी, ठीक है ना? बिस्मी पढ़ना चाहिए क्योंकि अलिफ तो खाली है, अलिफ को नहीं पढ़ना, बिस्मी। और जैसे हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो उसमें तो अलिफ नहीं पढ़ते ना, उसमें भी हम इसी तरह पढ़ते हैं, बिस्मी पढ़ते हैं। तो इस्म का जो हमजा होता है उसको नहीं पढ़ा जाता। अच्छा, वो हमजा गायब किधर होता है? कोई बताएगा जो हमजा कहाँ गायब हो गया, वो जो बीच में था इस्म का हमजा? यहाँ तो लिखा हुआ है लेकिन वहां पे गायब है। कुबरा, कुछ ख्याल आता है आपको क्या है इसमें? जी, पीछे से मिलाने की वजह से वो प्रोनाउंसिएशन में ड्रॉप हो जाता है। लेकिन वो लिखा तो रहता है ना? जी, प्रोनाउंसिएशन सिर्फ बोलने में ड्रॉप हो जाएगा। बा के साथ मिल गया ना, तो वैसे लिखते तो बा और नो इस्म था। ये जो बा का डंडा लंबा कर दिया जाता है ना, आप देखते हैं बिस्मिल्लाह जी, लिखते ये हुए, अलिफ है। ये अलिफ है। हाँ जी, ये अलिफ यहाँ से बता रहे हैं कि ये इधर आ गया है, उसको ड्रॉप नहीं कर सकते। न इब्न का हमजा, न इमरातुन का, न इमरुन। इमरुन मर्द को कहते हैं ना, तो इमरातुन औरत, इन सब का 4-5 लफ्ज होते हिंदी हैं। करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें इसके अंदर अलिफ इसके अंदर है, अलिफ हाँ नहीं सॉरी हमजा जो है। हाँ, किस में? ये बिस्मी का वैसे तो हाँ बिल्कुल, ये हमजातुल जो वसल आपका जो है ये वो आप बीच जब में भी से बिस्मिल्लाह लिखते हैं ना, आप गायब खुद भी हो गया ना। आप खुद भी लिखती है ना, तो वो जी यहाँ जी, आ गया। थोड़ा सा लंबा होता है। हाँ थोड़ा सा, जितना मर्जी लंबा करे, कोई नहीं उस पर कोई वो नहीं है, जितना मर्जी लंबा करें, जितने छोटे या लंबा करें, लेकिन थोड़ा लंबा इसलिए करते हैं कि वो अलिफ है। अच्छा, अगर आप इस तरह करेंगी ना, तो ये तो बी है ना, जी बिल्कुल, तो उसको लंबा क्यों किया जाता है? वो अलिफ है। कभी गौर नहीं किया वैसे। इसलिए मैं इस तरह के क्वेश्चन कर लेती हूँ ना, कि कल आपसे कोई पूछे कि यहाँ भाई यहाँ तो ड्रॉप नहीं हुआ, कहीं ड्रॉप नहीं हो रहा, अलिफ नजर आ रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा, तो यहाँ कहाँ गया है? वैसे तो तजवीद में भी यही बताते हैं कि वो जब पीछे से मिला तो प्रोनाउंसिएशन और उसका लिखाई दोनों में ड्रॉप हो गया, लेकिन ये चीज नहीं बताई किसी ने अभी तक। हाँ, वो है कि बा का जो लंबा करते हैं ना हम, ये क्यों लंबा करते हैं? बा इतनी लंबी तो नहीं होती ना, वो अलिफ होता है। तो ग्रामेरियन कहते हैं, जिन्होंने रिसर्च की, जिन्होंने बताया, जो अरबी दान है, वो कहते हैं कि ये यहाँ पे अलिफ है ये, ठीक है? मैं भी अपनी तरफ से थोड़ी बोल रही हूँ। अच्छा, हाजा, हाजी, हाउलाई, आ जाए बच्चे, लगाएं, दोनों बहनें लगाएं, एक साथ करें, जल्दी जल्दी। रजुलन के पीछे क्या आएगा? हाजा हाजा। अच्छा, रिजालुन, हाउलाई गुड, हाजा हाजा, हाउलाई वेरी गुड, हाजिही। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर रिजालुन आकिल था तो आपने हाउलाई लगाया, ठीक है? किलाबुन तो आकिल नहीं है ना, किलाबुन तो डॉग्स को बोलते हैं, एनिमल्स तो आकिल नहीं होते ना। तो हाजी ही सिंगुलर फेमिनिन लगेगा, ठीक है? हाजी ही किलाबुन। अब ये पता ना हो तो हम हाउलाई लगा देंगे, पता है रूल, तभी हमने लगाया ना।
اب دروسن میں کیا آئے گا؟ یہ بھی آپ کا پرولر ہے، عاقل ہے یا غیر عاقل ہے؟ غیر غیر عاقل. عاقل. غیر عاقل کے ساتھ کیا لگے گا؟ هذه حاضی لگے گا. مدرسون هؤلاء ہاؤلائی، ویری گڈ. یہاں پہ اخواتن. هؤلاء اچھا، اخواتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ sister. اچھا، اس کا واحد بتا دیں. اخوات کا واحد کیا ہے؟ یہ اخوات. اخن یا اختن؟ اخن. أخت. اختن. بچیاں کہہ رہی ہیں اختن، ماں کہہ رہی ہے اخن. اگر یہاں دیکھیں یہ اختن کی وجہ سے اخوات بنا ہوا، الف تا آ رہا ہے ایٹ دا اینڈ. اخوتن میں یہ الف نہیں آتا. اگر آپ ایک تو یہاں پہ زیر آتی ہے اخوتن میں، اخن کی جو جمع ہوتی ہے اس میں یہاں پہ زیر آتی ہے، اور ایک یہ الف نہیں آتا، اخوتن ہوتا ہے. پھر اخوتی بن جاتا ہے، مائی بردرس. اخوتی جب الف تا کے ساتھ الف شامل ہو جائے تو وہ اختن کی جمع ہوتی ہے، اخوات. اب یہ اس کو دیکھنا ہے آپ نے کہ یہ عاقل ہے یا غیر عاقل ہے، تو پھر اس کے مطابق لگانا ہے یہاں پہ اشارہ. عاقل ہے ہاں، تو پھر کیا لگائیں گے؟ سیم پرولر کے ساتھ پرولر لگائیں گے نا، ہاؤلائی. ٹھیک ہے، آگے اقلامن. هذه حاضی غیر عاقل ہے نا، ٹھیک ہے نا. کتابن. هذا حاضا. سیاراتن. هذه حاضی. کیوں حاضی لگایا؟ غیر عاقل ہے. غیر عاقل ہے، ویری گڈ، ماشاء اللہ. یہ کیا ہے؟ حاضی ہی لگائیں. اس کے ساتھ حاضی ہی کیوں لگایا؟ یہ تو پرولر بھی نہیں ہے. فیمینائن ہے. ہاں، فیمینائن، سنگولر فیمینائن کے ساتھ سنگولر فیمینائن لگے گا. ٹھیک ہے، آگے ہمارن. هذا حاضا. یہ آپ کا کیا ہے؟ سنگولر ہے. ٹھیک ہے، تو حاضا سنگولر مذکر ہے یعنی میسکلین ہے، تو حاضا لگے گا. آپ نے صرف پرولر، جو پرولر آئے گا نا اس میں آپ نے تھوڑا سا تدبر کرنا ہے، غور کرنا ہے. اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اچھا بھائی عاقل ہے یا غیر عاقل ہے. باقی کسی کو نہیں دیکھنا، باقی تو ان کو بس یہ دیکھیں کہ وہ میسکلین ہے فیمینائن لگا دیں اس کے ساتھ. اچھا، کتبن پرولر آ گیا ہمارے پاس. دیکھیں کون سا ہے پرولر، عاقل ہے غیر عاقل ہے؟ غیر عاقل. آگے لگائیے. هذه حاضی. هذه again. حاضی کیونکہ یہ غیر عاقل ہے نا، اینیمل ہے نا. چلیں آگے. اینن. هذه اچھا، حاضی کیوں لگایا؟ وائی؟ فیمینائن. آنکھیں جو ہوتی ہیں نا وہ پیر میں ہوتی ہے نا، تو جو باڈی کے پارٹس پیر میں ہوتے ہیں وہ فیمینائن ہوتے ہیں. جیسے یدن ہو گیا، ہاتھ بھی دو ہوتے ہیں نا آپ کے، اور رجلن ہو گیا، قدمن ہو گیا، قدم بھی دو ہوتے ہیں، پیر، فیٹ، قدمن. رجلن ٹانگ کو بولتے ہیں، دو ٹانگیں ہوتی ہیں. تو یدن، یدن نہیں ہوتا، یدن ہوتا ہے. اس لیے یدانی بولتے ہیں نا دو ہاتھوں کو. یدا ابی لہب، تو وہ آپ کا یدا ابی لہب آتا ہے. اس کے اوپر تشدید نہیں ڈالنی، بس کچھ لوگ تشدید ڈالتے ہیں، یدن، وہ نہیں ہوتا. اچھا، اس کے بعد طبیبت ان کے ساتھ کیا آئے گا؟ هذه حاضی. اور یہ بھی فیمینین. یہ بھی طبیب، ہاں طبیبت ان کا ہے نا. طبیبت ان کیا ہوتا ہے؟ فیمینائن. فیمینائن، ڈاکٹر ہے نا. جی. تو اس کا پورا طبیبات ان. تو یہ عاقل ہے یا غیر عاقل ہے؟ عاقل. ہاں، تو اس کو دیکھ کے آپ نے اشارہ لگانا ہوتا ہے. پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، پھر جا کے اشارہ لگاتے ہیں. کیونکہ اشارہ جو ہوتا ہے وہ اس کے مطابق ہوتا ہے.
تو جیسا یہ ہوگا ویسے اشارہ لگے گا. اب یہ جمع ہے اور عاقل کی ہے تو آپ ہاؤلائی لگائیں گے. ہاؤلائی دونوں کے لیے آتا ہے, مذکر مؤنث دونوں کے لیے. رجالن کے لیے بھی ہاؤلائی تھا اور مدرسون کے لیے بھی تھا اور طبیبات ان کے لیے بھی ہے. اخوات کے لیے بھی ہاؤلائی عاقل کے لیے آ رہے ہیں. اچھا ابھی یہ پڑھیں ذرا دوبارہ, ابھی چھوٹی بہن پڑھ لیں. مریم آپ کیا نام ہے, ارم آپ پڑھیں. پڑھیں. أشر إلى أسماء جب الف لام آتا ہے نا تو ملانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اشر, یہاں پہ الف لام نہیں تھا تو نہیں ملایا, اشر پڑھ دیا نا. الل اسماء, اب اس کو بھی ملائیں گے, آگے الف لام آ رہا ہے. الل اسماء الآتیتی بسم إشارة للبعيد ذلك تلك أولئك. اشارت البعید للبعید, یہ دور کے اشارے ہیں, فار کے لیے ہیں. کوئی چیز دور ہو نا تو اس کے لیے فار کے اشارے, بعید کے اشارے ہیں. وہ کیا تھے اوپر والے, وہ قریب کے لیے تھے, للقریبی, یہ والا للقریب کے لیے تھا اور یہ والا للبعید کے لیے. بعید کا مطلب فار. اچھا جی, اب اس میں آپ نے لگانے ہیں اور آپ لگائیے. ذالکا ذالکا اولئکا اولئکا تلکا ذالکا اولئکا اولئکا کیوں بھائی, اولئکا تلکا یہاں پہ ذالکا بنتن فیمینائن ہے نا, جی تو کیا لگے گا, تلکا تلکا. بنات اولئکا اولئکا, اولئکا کیوں لگایا, پلورل ہے, پرولر ہے. کس کا پرولر ہے, ڈاٹر کی, ڈاٹر کی پرولر ہے, ٹھیک ہے. عاقل ہے نا, جب عاقل ہوگا تو اس کے ساتھ پھر ہم کیا لگائیں گے, سیم اشارہ لگائیں گے, جمع کے ساتھ جمع لگائیں گے. یہاں پر نجوم کے ساتھ آپ نے کیا لگایا تھا, تلکا لگایا تھا. یہاں پہ تلکا کیوں لگایا تھا, یہ بھی تو پرولر تھا نا, تو یہاں تلکا کیوں آیا, نجوم کب عاقل ہوتا ہے, وہ غیر عاقل تھا یا عاقل, یہ فرق ہے. یہ غیر عاقل ہے تو تلکا لگائیں گے, سنگولر فیمینائن, اور یہاں پر یہ عاقل تھا تو آپ اس میں ہا اولائی کا لگائیں گے. چلیں اب یہ آگے کریں. تلکا دراجاتن, دراجاتن, جا کو لمبا نہیں کرنا, دراجاتن, جتن. اب یہ کیا ہے, یہ بھی تلکا ہے, یہ بھی تلکا ہے, یہ بھی تلکا ہے. یہاں پہ تلکا کیوں ہے, غیر عاقل ہے, غیر عاقل. بولنا ہے آپ نے, غیر عاقل بولیں گے تو آ جائے گا. غیر عاقل کی جمع ہے تو اس لیے ہم تلکا لگا لیں. سریرن ذالکا, آگے سررن تلکا تلکا سررن, ٹھیک ہے. اب سررن کیا ہے, پرولر ہے. کون سا پرولر ہے, عاقل یا غیر عاقل, غیر عاقل, اس لیے آپ کا تلکا آیا, ٹھیک ہے. سنگولر فیمینائن. دجاجتن تلکا, مدرستن اولئکا بائے اولئکا. عاقل ہے, عاقل تو ہے بٹ واحد ہے نا, پرولر تو نہیں ہے. اولئکا تو جو آئے گا نا وہ پرولر کے لیے آئے گا نا, تلکا آئے گا. تلکا مدرسن, تلکا دجاجتن, اور یہاں بھی تلکا آئے گا کیونکہ یہ آپ کا پرولر ہے بٹ غیر عاقل ہے.
ٹھیک ہے. اب یہاں یہ تھوڑا سا اور کریں گے تو سمجھ آ جائے گی. مدرسات دیکھیں عاقل ہے یا غیر عاقل ہے؟ عاقل. عاقل ہے. تو کیا لگائیں گے؟ تل کا. دل کا کیوں لگائیں گے؟ عاقل کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ لائکا. عاقل کے ساتھ سیم لگائیں گے. اگر یہ جمع ہے تو جمع ہی لگائیں گے. لائکا. اگر غیر عاقل ہوگا جمع ہوگا تو پھر ہم اس کے ساتھ تل کا لگائیں گے یا حاضی ہی لگائیں گے. تو یہ آپ کا کیا ہے؟ مدرسات عاقل ہے. ہیومن ہے نا؟ جی جی. تو عاقل کیا ہوتا ہے؟ ہیومن ہوتا ہے. عاقل ہیومن ہوتا ہے. ہیومن کے ساتھ آپ نے کیا لگانا ہے؟ سیم لگانا ہے. ٹھیک ہے. اب حاجن اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ اس ذالکا حاجن. آگے حجاجن پرولر ہے جی. اور کس کا ہے؟ عاقل کیا ہے یا غیر عاقل؟ عاقل کا. عاقل کا ہے. عاقل کو آپ ہیومن بھی کہہ سکتے ہیں. آپ دیکھ لیں گے ہیومن ہے کہ نہیں ہے. ہیومن. ہیومن ہے تو کیا لگے گا؟ سیم. اولائکا. اولائکا. مسجد ذالک مسجد سیارات تل کا. تل کا لگا دیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ غیر عاقل ہے. گاڑی جو ہوتی ہے اس میں عقل نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب پتہ نہیں عقل کا مطلب بھی پتہ ہے ان کو کہ نہیں. ہیومن نہیں ہے نا یہ. نان ہیومن کے ساتھ آپ نے جمع کے ساتھ واحد مونس میں بس ان کو تھوڑا سا نا تھوڑی ہیلپ کریں. دیکھیں یہ بچیاں آپ کی بہت زیادہ آگے جانے والی ہیں. بہت محنتی ہیں. یہ کرتی ہیں محنت لیکن تھوڑا سا آپ کو بھی ساتھ رکھنا چاہیے ان کو. بچے جو ہوتے ہیں نا زیادہ کھیلنے میں عمر ایسی ہے نا کہ حالانکہ یہ بچیاں ہیں. بچیاں زیادہ لڑکوں کے مقابلے میں تھوڑا سا سوچتی ہیں پڑھنے کا لیکن پھر بھی کرنا پڑتا ہے ماں کو. تھوڑا سا ٹائم نکالے ان کے لیے. اچھا ابھی پڑھو بیٹا یہ والا. اسماء الاشارتی للقریبی للعاقلی. ابھی دیکھا آپ کو بتا دیا عاقل ہے نا. عاقل. عاقل کیا ہوتا ہے؟ یہ عاقل ہے نا. ہیومن ہے نا. یہ بھی ہیومن ہے. یہ بھی ہیومن ہے. یہ بھی ہیومن ہے. سب کے ساتھ کیا آ رہا ہے؟ سیم اشارہ آ رہا ہے. پرولر کے ساتھ پرولر آ رہا ہے. عاقل کے ساتھ ہیومن کے ساتھ. اور جو آپ کا ویسے ہے سنگولر ہے اس کے ساتھ مذکر میسکولین کے ساتھ حاضہ. اس کے ساتھ فیملی سے حاضی آ جائے گا. چلیں پڑھ لیں جلدی سے. ان کو میننگ بھی بتانے ہیں. حاضہ طالبن meaning. This student. this student. This is the student. this is a student. یہ ڈیفینیٹ ہے اور یہ انڈیفینیٹ ہے. بیچ میں الف لام نہیں آ رہا. this is a student. یہ کیا ہوگا؟ هؤلاء طلاب. These are students. these are students. هذه طالبة. This is a student. هؤلاء طالبات are students. these are students. اچھا یہ کیا ہے؟ ذالکا. ذلك طالب. That is student. اولئک. أولئك طلاب. طلاب. Those are students. those are students. Student. تلك طالبة. This is student. That is a That is student. student. أولئك طالبات. Those are students. those are. تو یہ سب عاقل کے لیے تھا. ٹھیک ہے. اچھا ابھی انہوں نے بتایا غیر عاقل کے لیے. بیوتن غیر عاقل ہے یا عاقل ہے؟ بیوتن سیارات عاقل ہے یا غیر عاقل ہے؟ غیر عاقل. ہاں کیونکہ ہیومن نہیں ہے نا. بیت ہوم ہوتا ہے نا. ہوم تو ہیومن نہیں ہے نا. بیوت بھی ہیومن نہیں ہے تو اس کے ساتھ پھر آپ کیا لگائیں گی؟
सेम नहीं लगाएंगे बल्कि सिंगुलर फेमिनाइन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी ये ये गैर आकिल है, नॉन ह्यूमन है, और इसके साथ भी आप सिंगुलर फेमिनाइन लगाएं। ये करीब का है और ये दूर का है। दूर के लिए भी यही है, आपने तिल का लगाना है, उलाई का नहीं लगाना, तिल का लगाएंगे। और यहाँ भी हा उलाई नहीं लगाना, हाजी लगाना, ठीक है। इसको पढ़िएगा थोड़ा, देखें। गैर आकिल, गैर आकिल क्या होता है? नॉन ह्यूमन। अगर इनको नहीं आ रही ना समझ तो नॉन ह्यूमन कह दे, ठीक है। और आकिल कौन है? ह्यूमन है। इतना तो कर सकते हैं ना? जी जी जी। तो यहाँ पे जिन्नों और फरिश्तों की तो बात नहीं हो रही ना, यहाँ पे तो सिर्फ ह्यूमन्स की बात हो रही है। तो ह्यूमन का बता दें, और गैर आकिल जो होता है नॉन ह्यूमन, सयारातुन, बुयूतुन, ये सब। चलें, आपका लेसन खत्म हो गया और इसमें कुछ भी पढ़ाने वाला नहीं है। ये आकिल और गैर, इसको रैशनल इरेशनल कहते हैं इंग्लिश में, अगर आप पढ़ना चाहते हैं। गैर आकिल नॉन ह्यूमन और आकिल ह्यूमन। तो फिर इसके साथ जो सेम इशारा आएगा आकिल के साथ, और करीब का आए दूर का आए, सेम आएगा आकिल के साथ, इसको प्रोटोकॉल दिया जाएगा। और इसके साथ इसको डिग्रेड किया जाएगा, इसके साथ आप सिंगुलर फेमिनाइन लगा सकते हैं। देखें यहाँ पर आपका ये आ रहा है ना, कुतुबुन के साथ इशारा भी आपका क्या हो रहा है? सिंगुलर फेमिनाइन हो रहा है। सिफ्त भी आपके एडजेक्टिव भी वो सिंगुलर फेमिनाइन हो रहा है। ज़मीर जो आ रही है वो भी सिंगुलर फेमिनाइन। तो फेल जो होता है वो भी खराजा का जमा क्या होता है? खराजू होता है। तो हामिदुन के साथ क्या आएगा? खराजू आएगा या खराजा आएगा? खराजू। खराजू कैसे आएगा? खराजा सिंगल है ना, खराज है, ये सिंगल है ना, तो सिंगुलर फेल आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर 3 हो जाए, हामिदुन, खालिदुन व महमूदुन, 3 हो जाए, 2+ हो जाए, तो फिर क्या लगाएंगे? खराजा लगाएंगे या खराजू लगाएंगे? अच्छा, इंग्लिश की जो जमा होती है ना वो 3 से शुरू होती है, ठीक है। जब 3 नाम होंगे, चाहे एक लड़की का हो, लड़के का हो, मिक्स हो या एक ही जैसे हो, तो फिर आप उसमें खराजू लगाएंगे, ठीक है। खराजा का जमा खराजू होता है। इसी तरह आपका ये खराजत है, खराजत का जमा क्या होगा? खराजत तो सिंगुलर के लिए ना, खरजना। अभी इन्होंने बताया नहीं आपको, अगले सबक में बताएंगे। बुक 2 पढ़ रहे हैं ना हम, तो खरजना, खरजत, खरजना, ये जमा हो जाएगी, और खराजा की खराजू हो जाएगी। तो फेल का भी क्या होता है? वाहिद होता है और जमा होता है। खराजा वाहिद है, खराजू जमा है। खरजत की जमा क्या है? खरजना। दरबा, दरबत, दरबना, इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, फिर आपको ये बता रही है कि ये यहाँ पे मसाजिद जमा है, ठीक है ना। तो दफातिर, अब ये सब गैर आकिल हैं। मसाजिद, मसाजिद के साथ क्या लगाएंगे आप? बताएं जरा। अगर आपने इशारा लगाना है तो क्या लगाएंगे करीब का मसाजिद के साथ? हाजे ही लगाएंगे। वेरी गुड शनाज, हाजी ही लगाएंगे, क्योंकि ये प्लूरल है और गैर आकिल है, तो हाजी ही सिंगुलर फेमिनाइन लगाएंगे। इसी तरह दफातिर के साथ भी लगाएंगे, हाजी ही लगाएंगे। तो इसका वजन क्या है? मफाइलू। जिनको समझ नहीं आ रही बेशक न समझे, मफाइलू का वजन है। और इसको ये जमा मुंतहल जुमू का वजन होता है। अलिफ से पहले जो लेटर होते हैं 2, उन पे जबर आती है, और अलिफ जमा के बाद 2 लेटर भी हो सकते हैं और 3 लेटर भी हो सकते हैं, मफाइलू भी हो सकता है। तो ये इसके ऊपर 2 पेश नहीं लगाएंगे, 1 पेश लगाएंगे। मसाजिदू, दफातिरू। अच्छा चलें, ठीक है। फुंदुक हमने पढ़ा। फुंदुक क्या होता है? होटल होता है। नहर रिवर होता है। बाहर सी होता है। और ये ताहिरतू क्या होता है? एरोप्लेन होता है। ताइरुन बर्ड होता है। ताइरुन क्या होता है? बर्ड होता है, ठीक है। ताहिर नाम भी रखते हैं ना, तो वो नाम जो रखते हैं वो इस वाली हाथ से रखते हैं, वो तहारत से होता है। देखें कितना फर्क है, ये हमजा से है, ताइरुन, देखिए हमजा डला हुआ है यहाँ पे। तो ये ताहिरतुन एरोप्लेन है, ताइरुन बर्ड है। ये ताहिर जो है ना, ये तहारत से है, जो तहारत हम हासिल करते हैं, वुजू करते हैं और ये करते हैं, पाक। हाँ। और वो ये जो तहारत होती है ना, तहारत जब हम वुजू करते हैं, पाकी हासिल करते हैं,
تو ہم تو ایسے ہی بس دھو لیتے ہیں نا, بسم اللہ پڑھ لی, بہت ہوا, کبھی بھول بھی گئے, بعد میں بھی پڑھی. لیکن طہارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے وضو کیا ہے تو پہلے آپ نے ہاتھ دھوئے نا, ہاتھ دھوئے, اب ہاتھوں سے آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا, آپ نے اپنے ہاتھوں کو پاک کر لیا, اب آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو خلاف شریعت ہو. اس سے سارے وہی کام کرنے ہیں, یہ یعنی اب ان کو آپ نے پاک کر لیا ہے, تو کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتے جو خلاف شرعی ہو. اور اسی طرح پھر آپ کے باقی اعضاء جو دھوتے ہیں, فیس دھوتے ہیں, کلی کرتے ہیں. اب کلی سے کیا ہے کہ آپ نے ابھی اپنے کلی کر لی, منہ کو پاک کر لیا, ابھی آپ نے کچھ نہیں کرنا, نہ غیبت کرنی ہے, نہ جھوٹ بولنا ہے, نہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں نا اونچی آواز میں شور کرنا ہے, کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہوتا ہے طہارت کا مطلب. ہم سمجھتے ہیں بس ہم نے وضو کر لیا, جب تک ہے ٹھیک ہے, اس کے بعد ظاہری اور باطنی, ظاہری اور باطنی. باطنی تبھی آئے گی جب ظاہری آئے گی. جی ظاہری طہارت آئے گی تو باطنی بھی آئے گی. آپ ظاہری طہارت نہیں کرتے, اپنی صفائی نہیں رکھتے جسم کی پوری کی, تو باطنی کیسی آئے گی؟ شیطان تو آپ کو چمڑا رہے گا ہر وقت. وہ یہیں سے تو آتا ہے جب آپ گندے ہوتے ہیں. یہ جن بھوت جو جن کو چمڑتے ہیں نا, یہ سارے جادو ٹونے یہ سب, یہ انہیں گندے لوگوں کو ہوتے ہیں. جو پاک صاف رہتے ہیں, مومن پاک صاف رہتا ہے, اور جب وہ وضو کر لیتا ہے پھر نہ وہ زبان سے کچھ برا کہتا ہے, نہ دماغ سے کچھ, نہ آنکھوں سے برا سوچتا ہے, نہ کانوں سے, آنکھوں سے برا دیکھتا ہے, نہ کانوں سے, اس ساری چیزوں سے پھر وہ طہارت کا یہ مطلب ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بس نماز وضو کیا, نماز پڑھی اور بس, یہ نہیں ہوتا. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتے ہیں, آپ بالکل مطہرین میں شامل ہو جاتے ہیں. تو دعا بھی کرتے ہیں نا, وضو کرنے کے بعد ایک دعا بھی کرتے ہیں, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من من المتطہرین. جی. تو جب آپ نے یہ دعا بھی پڑھ لی اوپر سے وضو کر کے, تو پھر کتنا لازم ہو جاتا ہے کہ ہم ہر چیز سے بچیں. جی پھر آہستہ آہستہ پھر آپ کیا ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں. جی ہم سب کچھ کرتے ہیں, حج بھی کر لیتے ہیں, سب ہوتا ہے, لیکن وہ چیز ہمارے اندر نہیں آتی. اس لیے نہیں آتی کہ ہم نے طہارت کا مطلب نہیں سمجھا. ہر عبادت طہارت سے شروع ہوتی ہے, اور طہارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہاتھوں سے, ان کانوں سے, نہ سے کچھ نہیں کرنا جو غیر شرعی کام ہو. ہم جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں, وضو کر کے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے. بیک بائٹنگ بھی کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, بری چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں, وضو بھی سمجھا ہوا کہ ہے. تو ہم دین کو اس طرح سے سوچتے نہیں ہیں, ہمیں سوچنا ہے اس طرح سے. ٹھیک ہے, تو وہ طاہر سے شروع ہو گیا نا بات. تو طاہرت یا طاہرتن ایروپلین ہوتا ہے, باہر جو ہوتا ہے یہ بڑا سمندر ہوتا ہے, نہر چھوٹی اسٹریم. یہ جو ہے نا, یہ آپ کا, اس کو آپ اسٹریم نہیں کہیں گے, یہ ریور ہے, سی ہے, یہ باہر ہے, یہ اسٹریم ہے آپ کی, یہ نہر ہے. قرآن میں انہار آتا ہے نا, جی جی ریورس, تو وہاں پہ اس طرح کی سٹریمز ہوں گی, نہریں بہیں گی, دودھ کی 4 طرح کی نہریں ہوں گی. جی ٹھیک ہے, قرآن مجید میں 4 طرح کی نہروں کا پانی شفاف, دودھ, شہد, پانی, اور ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, ہنی. ہنی بھی ہے. دودھ, شہد, پانی, اور ایک کیا چیز ہے؟ ہاں, شراب. شراب, ہاں, وہ شراب جو ہوگی اس طرح کی نہیں ہوگی جس طرح دنیا میں ہوتی ہے. شراب ہوگی جس میں اور سر نہیں دکے, ہاں بالکل, یہ چیزیں خراب ہو, ہاں دماغ اپنی جگہ پہ رہے گی. تو اب یہ ہے نا کہ یہ چیزیں دنیا میں تو گندی ہو جاتی ہیں, وہاں کی چیزیں کبھی گندی نہیں ہوں گی. پانی, ہر چیز صاف ستھرا, شہد. اللہم اجعلنی من التوابین. ٹھیک ہے, بس اسی طرح رہیں, اور انشاءاللہ جڑے رہیں, کرتے رہیں, ٹائم نکالیں. ورنہ آپ نے یہ 1.5-2 گھنٹے کہاں لگا دینے تھے, 1.5 گھنٹہ, جب سے آپ بیٹھے ہیں 5 بجے میرے ٹائم سے 7:30 ہو گئے, 2.5 گھنٹے ہو رہے. کیا کرنا تھا, میں نے کیا کرنا تھا, یا تو میں سو جاتی, یا پھر میں کچھ دیکھتی رہتی, کوئی ویڈیو لگا لیتی. اسی طرح ہوتا ہے نا, ہم ٹائم کو ضائع کرتے ہیں. تو مومن جو ہوتا ہے نا, جو صاحب فراست انسان ہوتا ہے, وہ اپنے ٹائم کا ایک منٹ, کیونکہ یہ جو ہماری زندگی ہے نا, یہ سرمایہ ہے, یہ آخرت کے لیے ہے, اس سے آخرت کمانی ہے. اگر اس کو ویسٹ کیا تو آخرت ویسٹ ہو گئی. آپ تو اور نہیں تو ذکر ہی کرتے رہیں, بہت تھکے ہوئے نا, زبان سے ذکر ہی کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ تو اسی پہ راضی ہو جاتے ہیں, ہم کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھ لیں. لیکن کتنے لوگ دعا پڑھتے ہیں؟ پہلے کتنے لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں؟
تو یہ چیزیں بچوں میں ڈالیں, بچوں کو ابھی سے ٹرین کریں. ہمیں نہیں ڈالی گئی, ہمارے ماں باپ بیچاروں کو اتنا نہیں پتا تھا. ان کو یہ پتا تھا نماز پڑھا لو, وضو کرا لو, یہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وضو سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھوانی ہوتی. یہ چیزیں نہیں پتا تھی ہمارے پیرنٹس کو, یہ ہم نے خود سیکھی ہیں, ابھی سیکھی ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں, جیسے کھانا کھانے کی دعا ہوتی ہے, بعد میں ہوتا ہے. بس کھانا دے دیا, کھلا دیا, سچ بولنا بتا دیا کہ سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, دھوکہ نہیں دینا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ماں باپ نے سکھائی, لیکن وہ سے ہم اچھے مسلمان بن. جتنا ان کو آتا تھا وہ پریکٹیکل کر کے دکھاتے تھے. ہاں پریکٹیکلی وہ کرتے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمسایوں کے میں جو میرا بچپن گزرا ہے نا, تو لوگوں کے گھروں میں گیٹ ہوتے ہی نہیں تھے. اب تو یہ تو تالے بھی لگا دو نا تو ڈر ہی لگا رہتا ہے. یہاں کتنے بڑے بڑے لاک لگاتے ہیں لوگ, لیکن پھر بھی لوگ اندر آ جاتے ہیں, سب ہو جاتے ہیں, چیزیں ڈر لگا رہتا ہے نا. تو لوگوں کے گھر میں کھلے ہوتے تھے, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آگ تک لوگ ایک دوسرے کو, آنیسٹی تھی, آگ تک لے کے جاتے تھے اپنی آگ جلانے کے لیے, کہ ماچس کے پیسے نہیں ہوتے تھے لوگوں کے پاس, تو پڑوسوں کے جن کی آگ جل رہی ہے ان کے گھر سے آگ لے آؤ اور اپنے گھر کی آگ جلا لو. تو باقاعدہ, تو وہ اس سے محبت تھی لوگوں میں, کہ لوگوں کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی. اب پیسہ آ گیا نا تو پتہ نہیں ہے پڑوس میں کون ہے, نہ ضرورت ہے ہمیں, کیونکہ ہمارے پاس سب کچھ ہے. اب پھر بھی ابھی بھی ہے باقی کا, بٹ باہر کے ملکوں میں تو کوئی سب انجانی ہے. پاکستان میں بھی آپ یہ جائیں نا اسلام آباد ایریا میں, تو کوئی پتہ نہیں چلتا پڑوس میں کون رہتا ہے. اتنے بڑے بڑے گیٹ ہیں, اتنے بڑے بڑے چوکیدار رکھے ہوئے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے پڑوس میں کون رہتا ہے. یہ ابھی تک آپ کے جو تھوڑا بہت ہمارے علاقے ہیں, دیہاتی علاقے ہیں, ان میں کچھ اس طرح کی پھر بھی چیزیں نظر آتی ہیں, کہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, خوشی غمی شریک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سب کرتے ہیں ابھی بھی. تو وہ بھی آہستہ آہستہ اگلی جنریشن میں پتہ نہیں کیا ہوگا, یہ رہے گا. یعنی فون آ گئے, ہم لوگ گھروں سے ہی مبارکباد دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, عید کی مبارکباد بھی دے دو. جب سے فون آیا وہ سب تو فونوں میں ہی ہو جائے. بس ٹھیک ہے, چلیں, جزاکم اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. امید ہے آپ طہارت کا مطلب سمجھ کے بھی وضو کریں گے اور سب چیزیں کریں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. سسٹر ایک اور ریکویسٹ کرنی تھی, جب یہ آپ کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ فلنگ دا بلینک پلیز لکھ دیا کریں طریقے سے. اچھا, سم ٹائم نوٹس بناتے ہوئے نا تو وہ پھر آگے پیچھے بار بار جانا پڑتا ہے, تو وہ لکھا ہوا ہو تو کم از کم بندہ وہ ٹریک پہ رہتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, تو یہ پلیز کر لیجیے گا. اوکے, نیکسٹ ٹائم جزاک اللہ خیرا. اتنا تو آپ کو آتا ہی ہے, ماشاءاللہ آتا ہے سب آپ کو, تو کر لیں گی. میں دوسری کلاسز کا بھی نہیں, خیال سم رکھوں ٹائم بچوں کے لیے کہہ رہی ہوں نا, بچوں چھوٹے کے لیے. بچے ہیں تو ان کے لیے پھر تھوڑا سا. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. وانتم جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. اللہ حافظ.